रनर का सफर। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने मकसद के लिए काम करने के लिए अज़्म और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। एक हिंदी कहानी जिसका उन्वान है दी रनर का सफर, जो एक रनर की जिंदगी की कहानी के बारे में है, जो एक अहम पैगाम देता है कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। एक तवील सफर की जिंदा कहानी के जरिए ये कहानी हमें दिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी ताकत, अज़्म और इस्तिकामत से काम लेना होगा। इस कहानी से हम सीखते हैं कि साबित कदमी और लगन के साथ अपने मकसद को हासिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बरा करम मजीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सायमा हमेशा से ही एक शौकीन रनर रही थी। बचपन से ही इसे अपने बालों में हुआ का एहसास और फुटपाथ से टकराने वाले इसके कदमों की ताल बहुत पसंद थी। भागना इसका फरार, इसका मुराकबा, इसका एक अफरा-तफरी की दुनिया में कायम रहने का तरीका था। लेकिन जब सायमा को एक पुरानी बीमारी की तशखीस हुई तो सब कुछ बदल गया। अचानक उसने खुद को सुबह बिस्तर से उठने के लिए जिदोजहद करते हुए पाया, चंद मील की दौड़ को छोड़ दें। इसकी बीमारी ने इसे थकावट और कमजोरी का एहसास दिलाया और इसे डर लगने लगा कि वो दोबारा कभी भाग नहीं सकेगी। इन चैलेंजों के बावजूद सायमा ने अपने जज्बे से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। उसने एक ऐसा मंसूबा तैयार करने के लिए एक डॉक्टर और एक फिजिकल थेरापिस्ट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे वो अपनी बीमारी को संभालने के साथ साथ दौड़ते रहीं। सबसे पहले तरक्की सुस्त थी। सायमा को मुख्तसर चहल कदमी के साथ शुरू करना था और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी बर्दाश्त को बढ़ाना था। लेकिन जैसे ही वो साबित कदम रही, इसे नताइज नजर आने लगे। इसकी ताकत और तवानाई आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी और उसने महसूस किया कि वो तवील अरसे तक दौड़ सकती है। सायमा का सफर किसी रुकावट के बगैर नहीं था। ऐसे दिन थे जब वो मायूसी और हौसला शिकनी महसूस करती थी, और ऐसे वक्त जब उसकी बीमारी भड़क उठी थी और इसे भागने से वक्फा लेने पर मजबूर किया था। लेकिन इन लम्हात में भी इसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दौड़ने की अपनी मोहब्बत और अपने खानदान और दोस्तों की हिमायत से ताकत हासिल की और वो एक बेहतर रनर बनने के अपने मकसद के लिए पुरज़्म रही। जैसे ही सायमा अपने आप को आगे बढ़ाती रही, उसने कुछ हैरान कुन दरियाफ्त किया कि इसकी बीमारी ने हकीकत में इसे एक बेहतर रनर बना दिया था। उसने अपने जिस्म को सुनना और खुद को तेज करना सीख लिया था, और उसने एक ज़हनी जफाकशी और लचक पैदा कर ली थी जो उसे मुश्किल तरीन रन से भी गुजरती थी। आखिर में सायमा के सफर ने इसे तहरीक और इस्तिकामत की ताकत के बारे में एक अहम सबक सिखाया। अपने जज्बे से दस्तबरदार होने और अपने अहदाफ पर कायम रहने से इनकार करके वो अपनी बीमारी पर काबू पाने और एक मजबूत, ज्यादा लचकदार रनर बनने में कामयाब रही। जैसा कि सायमा ने अपने दौड़ते हुए सफर को जारी रखा, उसने महसूस किया कि इसका तजर्बा दूसरों को मुतासिर कर सकता है जो उसी तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उसने अपनी कहानी दूसरों के साथ, अपनी कम्युनिटी और ऑनलाइन दोनों के साथ शेयर करना शुरू की और पाया कि इसके अल्फाज बहुत से लोगों के साथ गूंजते हैं। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां इसने एक दायमी बीमारी के साथ दौड़ने और रास्ते में दरपेश चैलेंजों के बारे में अपनी बसीरत का इश्तिराक किया। जवाब जबरदस्त था और उसने जल्द ही खुद को पैरोकारों की एक बढ़ती हुई कम्युनिटी के साथ पाया जो उसकी कहानी से मुतासिर थे। सायमा के सफर ने इसे एक मकामी चलाने वाले ग्रुप के साथ शामिल होने का बाइस भी बनाया, जिसकी तवज्जो माजूरी और दायमी बीमारियों के शिकार दौड़ने वालों को मदद और हौसला अफजाई फराहम करने पर मरकूज थी। उसने रज़ाकाराना तौर पर अपना वक्त तकरीबात को मुनज़्ज़म करने और दूसरे रनर्स से राब्ता कायम करने के लिए दिया जो उसी तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। चल रही कम्युनिटी के साथ अपने काम के जरिए सायमा ने मकसद और तकमील का एक नया एहसास दरियाफ्त किया। उसने महसूस किया कि इसकी जिदोजहद ने इसे एक मुनफरिद नुक्ता नज़र
اور ایک آواز دی ہے جو دوسروں کو اپنی رکاوٹوں پر قابو پانے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ جیسے ہی سائمہ نے اپنے سفر پر پیچھے موڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بیماری بھیس میں ایک نعمت تھی۔ اس نے اسے اپنی حدود کا سامنا کرنے پر مجبور کیا تھا اور اسے خود کو چیلنج کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اس سب کے ذریعے اس نے سیکھا تھا کہ صحیح ذہنیت اور مدد کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ سائمہ کے سفر نے اسے سکھایا تھا کہ کامیابی کے لیے حوصلہ اور استقامت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی چیلنج کیوں نہ ہو، اور وہ اپنی کہانی کا اشتراک کرنے اور دوسروں کو اپنے خوابوں کو کبھی ترک نہ کرنے کی ترغیب دینے کے موقع کے لیے شکر گزار تھی۔ جیسا کہ سائمہ اپنی کہانی سے دوسروں کو متاثر کرتی رہی، اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ خود بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اپنی بیماری پر قابو پانے اور دوڑنے کے شوق کو آگے بڑھانے کے اس کے عزم نے اسے طاقت اور لچک کا ایک نیا احساس بخشا۔ اس نے اپنی بھاگ دوڑ اور اپنی ذاتی زندگی دونوں میں اپنے لیے نئے اہداف طے کیے اور مقصد اور اعتماد کے نئے احساس کے ساتھ ان سے رابطہ کیا، اور جب وہ ابھی تک راستے میں دھچکوں اور چیلنجوں کا سامنا کر رہی تھی، وہ اب ان کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ سائمہ کی حوصلہ افزائی اور عزم کا نیا احساس اس کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی پھیلنے لگا۔ اس نے خود کو نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اور نئے مواقع کا تعاقب کرتے ہوئے پایا جو اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے رننگ گیئر بیچنے کا ایک کاروبار شروع کیا جو خاص طور پر دائمی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور پتہ چلا کہ اس کے پاس انٹرپرینیورشپ کا حقیقی ہنر ہے۔ اس نے کاروبار اور مارکیٹنگ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آن لائن کلاسز بھی لینا شروع کیں، اور پتہ چلا کہ اسے سیکھنے اور ذاتی ترقی کا حقیقی جذبہ ہے۔ جب وہ خود کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر دھکیلتی رہی، سائمہ نے مقصد اور تکمیل کا ایک نیا احساس دریافت کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا سفر صرف دوڑنے یا اس پر قابو پانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اور بامانی زندگی گزارنے کے بارے میں تھا۔ اور جب اس نے اپنے سفر پر پیچھے موڑ کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس نے جو سب سے بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں جتنی بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم سب کے اندر ان پر قابو پانے کی طاقت ہے۔ یہ صرف تھوڑا سا حوصلہ افزائی، بہت زیادہ عزم اور پورے دل کی ضرورت ہے۔ سائمہ کا سفر اسے ایسی جگہوں پر لے گیا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نئے جذبوں کو دریافت کیا تھا، ہم خیال لوگوں کی کمیونٹی کو پایا تھا، اور یہ جان چکی تھی کہ اگر آپ کے پاس صحیح ذہنیت ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود سائمہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ ابھی بھی نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا تھا اور نئی رکاوٹوں پر قابو پانا تھا، لیکن وہ اس کے لیے جو بھی آیا اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے ریس کے لیے تربیت جاری رکھی اور خود کو نئی حدوں تک پہنچایا، ہمیشہ خود کا بہترین ورژن بننے کی کوشش کی، اور جب کہ اسے ابھی تک راستے میں دے چکاوی اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، اس نے کبھی بھی اپنے حتمی مقصد کو نہیں کھویا، دوسروں کو اپنی بہترین زندگی گزارنے کی ترغیب دینا اور اپنے خوابوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ جب وہ اپنی تازہ ترین ریس کی فائنل لائن کے قریب پہنچی تو سائمہ نے محسوس کیا کہ اس پر جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس دن سے اتنی دور آ چکی تھی جب اسے اپنی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی، اور اس نے اس سے کہیں زیادہ کام کیا تھا جتنا اس نے سوچا بھی تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ جانتی تھی کہ اس کے سفر نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو چھو لیا ہے۔ اسے لوگوں کی طرف سے لاتعداد پیغامات موصول ہوئے تھے جو اس کی کہانی اور اس کے امید اور عزم کے پیغام سے متاثر تھے، اور جیسے ہی اس نے فنش لائن کو عبور کیا، سائمہ جانتی تھی کہ اس کا سفر بہت دور تھا، لیکن اس کی حوصلہ افزائی اور مقصد کے نئے احساس کے ساتھ وہ آگے آنے والی ہر چیز کے لیے تیار تھی۔ سائمہ کا سفر لمبا اور دشوار گزار رہا تھا، لیکن یہ حد سے زیادہ فائدہ مند بھی تھا۔ اپنی جدوجہد کے ذریعے اس نے مقصد کا ایک نیا احساس اور دوسروں کو متاثر کرنے کا جذبہ دریافت کیا تھا،
اور جب اس نے اپنے سفر پر پیچھے موڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے جو سب سے اہم سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح ذہنیت ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جتنی بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم سب کے اندر ان پر قابو پانے کی طاقت ہے۔ یہ صرف تھوڑا سا حوصلہ افزائی، بہت زیادہ عزم اور پورے دل کی ضرورت ہے۔ سائمہ کی کہانی نے لاتعداد دوسروں کو اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے، اپنے آپ کو کبھی نہیں ہارنے اور یہ یقین کرنے کی ترغیب دی کہ اگر وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اور یہ اس نے محسوس کیا، اس کی حقیقی میراث تھی۔ جیسے ہی اس نے دنیا کو دیکھا، سائمہ کو امید اور امکان کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بھی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے رکاوٹیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ صحیح ذہنیت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے اگلے قدم آگے بڑھائے، اس نے حوصلہ افزائی اور عزم کے ایک نئے احساس کے ساتھ ایسا کیا، جو بھی چیلنجز اس کے راستے میں آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔